آج الحمدللہ علی احسانی آج ہمارا 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، 22واں پارہ، اس کا خلاصہ ازواج مطہرات کی. یہاں کیا سبحان اللہ، نبی اسلام کی ازواج سے کہا گیا کہ آپ لوگ عام جیسے نہیں ہیں، آپ تمام عورتوں میں مقام امتیاز پر سبحان اللہ فائز ہیں. آپ کا مقام، آپ کا رتبہ عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. جب ایک عورت نبی کے حرم میں آ جائے تو وہ عام عورتوں جیسی نہیں رہتی. تو پھر میرا نبی جس کے بارے میں سید عالم نے فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سو تقوی اختیار کریں، غیر محرم جو مرد ہیں ان کے ساتھ نرم لہجے سے بات نہ کریں، گھر میں رہیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اطاعت رسول کریں. پھر آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کی جو مصداق ہیں وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات ہیں کہ جن سے اللہ نے نجاست کو دور کر دیا. اب اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جس طرح میری بہن بھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ کون اللہ والا ہے. پھر یہاں اللہ نے اپنے دوستوں کی، اپنے پیاروں کی نشانی بیان کی. سب سے پہلے وہ اطاعت رسول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں اور رسول اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. دوسرے وہ سچے ہوتے ہیں، صداقت والے ہوتے ہیں. تیسرا وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھا عاجزی اور انکساری ان کا شیوا ہوتا ہے. پانچواں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے ہوتے ہیں. چھٹا وہ اکثر روزے سے ہوتے ہیں. ساتواں وہ حیادار ہوتے ہیں. آٹھواں ان کی زبان پہ یا تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور پھر یہی کام ہوتا ہے کہ جب ان کی روح بھی نکل رہی ہوتی ہے تو میرا کبھی کبھی گمان ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اللہ دیدار مصطفیٰ عطا فرما دیتا ہے. اور جب محمد الرسول اللہ ان کی زبان سے نکلتا ہے تو جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ کے سکون سے جان نکلتی ہے. لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہ مرا نہیں سو رہا ہے. پھر اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کی جاتی ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اختیار دیا ہے، وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے، وہ جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے. پھر نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. ان کی جو اسٹیٹس ہے وہ بیان کی جا رہے ہیں. میرا نبی شاہد ہے، میرا نبی مبشر ہے، میرا نبی نذیر ہے، میرا نبی سراج منیر ہے. شاہد کہتے ہیں جو گواہ ہو، تو میرا نبی مجھ پر گواہ ہے. گواہ کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ گواہ سنتا ہو، گواہ دیکھتا ہو، گواہ قریب ہو اور گواہ زندہ ہو. میں آپ سے پوچھوں، اللہ نہ کرے یہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پولیس مردے سے گواہی لے گی؟ یہاں پیچھے ہمارے مصباح بھائی بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا اور یہاں نہیں دیکھ رہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا تھا؟ اگر نہیں دیکھ رہے تو نہیں بتا سکتے نا. تو گواہ کے لیے کہ ایک تو زندہ ہو، گواہ قریب ہو، گواہ موجود ہو، گواہ سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو. ہم نے وما ارسلنا کا، ہم نے زندہ بھی ہو، ہم نے تمہارے پاس وہ نبی بھیجا انا ارسلنا کا شاہدہ، جو زندہ بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تم یہاں سے درود پڑھو، وہ وہاں سے جواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. ادب بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. ہمیشہ چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے، مگر جب بات محمد رسول اللہ کی آئے تو خالق محمد کی تعریف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ محمد رسول اللہ ہیں، اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہونا، پردے کا اہتمام کرنا، اور دیکھو نبی کو تکلیف مت دینا. اور پھر آتی ہے سبحان اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایک یہاں چھوٹی سی بات کر دوں میں، ایک حدیث ہے. آج آپ درود پڑھتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں، میں تصور میں کبھی جاتا ہوں کتنا پیارا لگتا ہوگا کہ گنبد خضرا سامنے ممبر رسول اور ممبر رسول پہ مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے اور سب صحابہ مصطفیٰ کریم کو درود دیکھ کے پڑھ رہے ہوں گے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 4 حصے کروں، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں، 3 عبادت کروں. بہت اچھا ہے. فرمایا یا رسول کچھ دیر کے بعد آئے 2 حصے درود پڑھوں آپ پر اور پھر عبادت کروں. فرمایا اچھا ہے. پھر آئے کہا یا رسول اللہ 3 حصے درود پڑھوں اور پھر عبادت کروں. حضور نے فرمایا اچھا ہے. پھر آئے کچھ دیر کے بعد چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر یا رسول اللہ میں صرف آپ پہ درود پڑھوں، تو حضور نے فرمایا تجھے مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ تجھے بن مانگے عطا فرمائے گا. یہ درود مصطفیٰ کی ہے. اور پھر پردے کے احکام ہیں. پھر سورہ سبا ہے، یہاں دشمنان رسول کی عبرت ناک سزا ہوگی. داؤد علیہ السلام کے معجزات ہیں، سلیمان علیہ السلام کے معجزات ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ہم ان سے قریب ہوتے ہیں، وہ ہم سے قریب ہوتے ہیں، اور ناشکر بندے ہم سے دور ہوتے ہیں. روز محشر کفار کی خواہش ہوگی
काश अजाब टल जाए। सूरह फातिर है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र है, और कल इंशाअल्लाह जुम्मे का दिन है, और कल इंशाअल्लाह सूरह यासीन शुरू होगी। बस एक आखिरी मैसेज, आज जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, वालिदा का इंतकाल हो चुका है, अगर वो सूरह यासीन पढ़ते हैं और बख्शिश की दुआ करते हैं, वालिद या वालदा जाने के बाद भी इतनी रहमत होती है कि वो कब्र से दुआ करते हैं और पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात। और इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।